بھائی نے بابر اعظم نے ریسنٹلی اپنے فیب 4 بتائے ہیں آل فارمیٹس آف کرکٹ، یعنی کہ ٹیسٹ کرکٹ، او ڈی آئی کرکٹ، T20 انٹرنیشنل کرکٹ. اور بوبی بھائی کے جو فیب 4 ہیں وہ ہیں وراٹ کوہلی، اسٹیو اسمتھ، کین ولیمسن، جو روٹ. اوبویسلی وہی جو دنیا بھر کا فیب 4 ہے وہی بوبی بھائی کا بھی فیب 4 ہے. بوبی بھائی کے فیب 4 میں اپنا نصرت فتح علی خان صاحب، استاد غلام علی، جگجیت سنگھ جی، ٹھیک ہے، چترا، یہ تو نہیں ہو سکتے تھے نا. دو کہ بوبی بھائی کی آج کل جو فارم چل رہی ہے، بوبی بھائی کو انہی کے ہی گائے ہوئے غزلیں اور وہ باقی ساری چیزیں سننی چاہیے. ہائے، ایک وہ ٹائم تھا کہ فیب 4 کی جگہ پر نا کہا جاتا تھا کہ ان قریب فیب 5 ہو جائے گی، اور فیب 5 میں 5ویں پوزیشن ہمارے بوبی بھائی کی ہوگی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بس وہ بوبی بھائی نے نا نہیں ہو سکا، وہ فیب 4 ہی رہا. ان چاروں کی جو پرفارمنسز ہیں تھرو آؤٹ دیئر انٹرنیشنل کیریئرز، آپ وہ اٹھا کر دیکھ لیں. بوبی بھائی کی بھی پرفارمنسز تو ہیں، لیکن ان ریسنٹ ٹائمز ان پرفارمنسز میں اتنا برا قسم کا ڈکلائن آیا ہے کہ بوبی بھائی کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے نا، یقین کرو پل صراط پہ ہی چلنے کے برابر ہے. ایسی گالی پڑتی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب سنی بھی نہیں ہوتی. پنجابی ہو کر میں نے ایسی گالیاں کھائی ہیں جو میں نے اس سے پہلے کبھی سنی بھی نہیں تھی کہ اچھا یہ والا اینگل بھی ہوتا ہے گالی کا. لیکن یار اب کیا کریں، پسند ہے اس وجہ سے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اب دل میرے کنٹرول میں تو نہیں ہے. بوبی بھائی پسند ہے تو پسند ہے یار. لیکن ہاں، ان کی فارم کے مسائل چل رہے ہیں. بگ بیش لیگ میں بھی امیدیں تو بڑی تھی کہ شاید بہتر کچھ ہو جائے. میں تھوڑا زیادہ ہوپ فل تھا کیونکہ وہ ذرا تھوڑے باؤنسی ٹریکس ہیں نا، تو وہ ذرا بوبی بھائی آپ کو پتہ ہے ذرا ان کو ایک خاص قسم کا باؤنس چاہیے ہوتا ہے آن دی اپ، وہ جو کھیلتے ہیں اینڈ آل دیٹ. لیکن وہ بگ بیش لیگ میں بھی آپ کے سامنے ہے بوبی بھائی کی پرفارمنس. بیس کی آنکھ سو کا اسٹرائک ریٹ ہے یار. اور مصیبت یہ ہے کہ بگ بیش لیگ کا الگ سے ایک بالکل ڈیفرنٹ پرسون ہے ان ٹرمز آف وکٹس، کنڈیشنز، ٹھیک ہے، بالنگ، گراؤنڈز، اسپیکٹیٹرز. اور وہاں سے بوبی بھائی نے سیدھا آ جانا ہے ورلڈ T20 میں، اور وہاں پر سری لنکا میں میچز ہیں. وہاں پر ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ قسم کا حساب کتاب ہے ان ٹرمز آف پچز، گراؤنڈز، ٹھیک ہے. وہ ایک لیگ ہے T20 کی، یہ ورلڈ کپ ہے. اور پچھلا جو ورلڈ کپ گیا تھا جس میں بوبی بھائی کپتان تھے، ورلڈ T20 2024 کا، اس میں ہمارا جو دی اینڈ ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مطلب یار پچھلے دو جو ICC کے ایونٹس گئے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ میجر پلینگ نیشنز میں سے وی ور دا فرسٹ ون کے جو باہر ہوئے. ورلڈ T20 میں بھی ہم باہر ہو گئے پہلے ہی راؤنڈ میں، آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا. اور اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی جس کے ہم ہوسٹ تھے، چنگے ہوسٹ تھے بھائی ہم، یقین کرو. مہمانوں کو گھر پہ بٹھا کے ہم خود سیر سپاٹے پہ نکل دیے. تو ہمارے وہ بھی جسے کہتے ہیں مسائل ہیں. اور بوبی بھائی کی فارم جو ہے وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں فلیٹ لیٹی پڑی ہے، تو کاز آف کنسرن تو ہیں. اصل میں یہ جو اگر آپ فیب 4 کو دیکھیں نا، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے کیریئرز بھی بڑے کوئی تھرو آؤٹ ہی ٹاپ ناچ چلتے رہے ہیں. فارمز کا سلمپ تو ان سب کا بھی آیا ہے. وراٹ کوہلی کا نہیں آیا ٹیسٹ کرکٹ میں. وہ جو روٹ کو آپ دیکھ لیں، آپ اسٹیو اسمتھ کو دیکھ لیں، آپ کین ولیمسن کو دیکھ لیں، اور فارمز کے سلمپ سب نے فیس کیے ہیں. دا پرابلم از کہ وہ اس فارم کے سلمپ سے نکلنے کے لیے نا آپ کو جد و جہد کرتے ہوئے، آپ کو کچھ ڈیفرنٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. جو روٹ نے تو پچھلے کوئی تقریباً میں آپ کہہ لیں 5-7 سال میں اتنی ایڈوانس قسم کی بیٹنگ کیا کہ اس نے تو سب کو ہی پیچھے چھوڑ دیا نا، اسپیشلی ان ٹیسٹ کرکٹ. اب اس کو نا، آپ کو نا جب آپ ایک سرٹن لیول کے اوپر کرکٹ کھیل لیتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار 3 فارمیٹ ہیں، مجھے کون سا فارمیٹ سوٹ کرتا ہے. اب آپ جو روٹ کو دیکھ لیں، اس کا فوکس ہوتا ہی ٹیسٹ کرکٹ کے اوپر ہے. وہ نہیں جاتا یہ T20s اینڈ آل دیٹ. وہ اس نے کھیلنے کی کوشش کی، اس کا نہیں حساب کتاب بنا، اس نے سائیڈ مار لی. وہ کپتان بنا، اس سے کپتانی کا نہیں سمجھ بوجھ آیا، اس نے اس سے بھی سائیڈ مار لی. آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. فار سم ریزن بوبی بھائی کو شاید وہ آئیڈیا نہیں ہو پا رہا. دا پرابلم از کہ یار یہ آئیڈیا ہونا ضروری ہے اور جلدی ہونا ضروری ہے.
کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ڈفرینٹ کرنا پڑے گا نا نکلنے کے لیے اسلام سے. یہ اسلام کتنا چلے گا؟ T20 انٹرنیشنل میں بابر اعظم جو کر رہا ہے وہ دیکھ کر نا یقین کرو وحشت ہوتی ہے، ڈر سا لگتا ہے. پراپر شاٹس کھیلنے والا بیٹسمین جو ہے وہ شفل کر رہا ہے اتنا بڑا. ایک تو شفل کر رہے ہیں، وکٹوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یار جو اندر آتی ہوئی گیند ہے اس کے اوپر مجھے پرابلم ہوتے ہیں. میں نے اس کا بھی کوئی ریکٹیفیکیشن نہیں نکالی. اور سٹوئنس کی تو کوئی بہت پیس بھی نہیں ہے یار. وہ گیند پڑھ کے اندر لے آئے تو بوبی بھائی LBW ہو جاتے ہیں یار. حالانکہ وہ تو کوئی بہت پیس والا بالر بھی نہیں ہے. جوفرا آرچر ہونا تو بندہ کہتا ہے یار اس کا 150 کا گیند تھا، پڑھ کر اندر آیا، نظر ہی نہیں آیا، اس کو تو پھر آپ کو ایج دے دیں. سٹوئنس کی کیا پیس ہے یار. وہ کٹر مار کے بوبی بھائی کو LBW کر رہا ہے. تو ایک تو آپ نے شفل، وہ بہت زیادہ شفل کرنا شروع ہو گئے ہیں، وکٹیں ساری کور کر لیتے ہیں. اوپر سے پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو انورڈ موومنٹ ہے اس کو ٹیکل کرنے کا آپ نے کوئی میکانزم نہیں بنایا. آپ چلتی پھرتی وکٹ بن گئی ہیں. آپ شفل اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے کور کر کے آف کی گیند کو، لیگ سائڈ پہ جانے والی گیند کو مینیج کر سکیں، اس پہ بڑا شاٹ کوئی مار لیں سم تھنگ. وہ ایک عجیب بابر اعظم کی بیٹنگ کو دیکھ کر نا کلیئر کٹ پتہ چل رہا ہے کہ یہ نا یہاں پر کنفیوژن بہت زیادہ ہے کہ میں کیسے کھیلوں. پاور ہٹنگ کرنی ہے، مجھے بڑے شاٹس مارنے ہیں، مجھے جسے کہتے ہیں بڑا سٹرائک ریٹ اچیو کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر پاور ہٹنگ کے علاوہ بھی مینیج کی جا سکتی ہیں، بہت بڑا سٹرائک ریٹ نہ بھی صحیح، ایک ڈیسنٹ سٹرائک ریٹ گیپس تلاش کر کے گراؤنڈ شاٹس مار کے بابر اعظم بڑے ایزیلی مینیج کر سکتے تھے. پہلے بھی تو کرتے رہے ہیں. پیچھے میں نے آپ کو بتایا، آپ وہ وائٹیلٹی بلاسٹ میں چلے جائیں 2019-20 یا اس کے بعد بھی کچھ جگہوں کے اوپر بابر اعظم نے 140 پلس کے سٹرائک ریٹس اچیو کیے ہیں، 145 کے آس پاس سم تھنگ. وہ یہ پراپر شاٹس مار کے کیے ہیں، گراؤنڈ شاٹس اینڈ آل دیٹ، گیپس کو فائنڈ کر کے پاور پلے کا فائدہ اٹھا کے اینڈ آل دیٹ. لیکن اب تو بالکل ہی نہ یار، بہت کنفیوژن ہے. وہ بابر اعظم کا وہ حساب کتاب نہیں بن رہا. اور مجھے اب ڈر یہ ہے کہ BBL میں ایک ڈیفرنٹ قسم کا سنیریو تھا، وہاں پر بھی بابر اعظم کچھ نہیں کر سکے. اب وہ ورلڈ T20 میں آئیں گے، یہاں کی بالکل ڈیفرنٹ وکٹس ہیں. وہ پھر بات وہی ہے، اس لیگ کا اتنا پریشر نہیں تھا، یہ تو ورلڈ کپ ہے یار، تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی اور چھری کانٹے نکال کر دیکھ رہی ہوگی when it comes to بابر اعظم. کیونکہ بابر اعظم کا آپ کو پتہ ہے پاکستان کی کرکٹ میں ان کو اس ٹائم کس طریقے سے پرسیو کیا جا رہا ہے. ہمارے ایکس کرکٹرز میں کسی نے ان کو فراڈ کہہ دیا شروع سے، کسی نے کہا کہ اس کا سر پیر ہی نہیں ہے بیٹنگ کا، کسی نے کچھ کہا. وہ اتنی باتیں، اتنی کنفیوژن کریٹ ہو گیا کہ بابر اعظم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے. اور اوپر سے یہ T20 فارمیٹ بابر اعظم کا فارمیٹ نہیں ہے یار. بابر اعظم کا فارمیٹ ODI کرکٹ ہے. ان کو نا ODI کرکٹ میں ایکسل کروا کرنا ایک رائٹ ٹریک پہ ڈال کے، وہ بات وہی ہے، انج بھی راما ہو گیا سن کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. کس نے کرانا تھا؟ ہمارا کدھر اتنا اچھا سیٹ اپ ہے کہ بچہ دیکھ کر تو اس کو پراپر ٹرین کرنا شروع کر دیں کہ یہ اس فارمیٹ کا تگڑا ہے. ہمارے یہاں کدھر ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ خود بھی کہاں، میں حیران ہوتا ہوں، لوگ کہہ دیتے ہیں خود کر لو. بھائی سوسائٹی دیکھو، اسی سوسائٹی میں سے نکلا ہوا بابر اعظم ہے. وہ یار بہت مسائل ہیں بھائی یار، کس کو جا کے ٹیکل کروں. یقین کرو بابر اعظم سے ریلیٹڈ نا دل بہت دکھتا ہے یار، قسم خدا کی نہیں سمجھ آتی یار اس کو. مطلب اس سے ریلیٹڈ میں فیک نیوز کو تو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، میں کرتا بھی آ رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ جب بھی کوئی فیک نیوز آتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فیک نیوز ہے. لیکن یار اس کی بیٹنگ کو میں کیسے ڈیفینڈ کروں، یہ نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا. مطلب میں ان کو کرٹیسائز نہیں کرتا، اس لیول پہ ڈس رسپیکٹ نہیں کرتا، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ BBL کا فلاپ شو آپ کے سامنے ہے. اب یہ ورلڈ T20 ہے، ورلڈ T20 میں اگر بلہ نہ چلا خدا نہ خواستہ تو یہ تو باہر ہو جائیں گے. پھر ابھی سے ہی باتیں ہو رہی ہیں کہ کھلاؤ اور باہر کرو فار گڈ، جس کو کہتے ہیں باہر کرنا. مطلب کہ بتا دو آپ کی T20 کرکٹ ختم ہے، ODI کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں. یہ حساب چل رہا ہے ادھر ہماری. تو ہے یار پریشانی بابر اعظم کی. فیب 4 کی کیا پریشانی لینی پائی، اپنے گھر دا منڈا جڑا ہے اسے نہیں سمجھ آ رہی. اسی ہم نے باہر کے جسے کہتے ہیں کوئی سو لے رہا ہے تو ہم اس کا کیا کریں.
ہمارے اپنے بچے کی کتابیں اور کاپیاں ہی نہیں مل رہی. اپنا بہت خیال رکھنا ہے یار.